بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشیل۔ اڈیالہ جیل کے باہر جو کچھ کل ہوا اس پہ گفتگو کرنے اور اپنی رائے پیش کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ تاریخ تبری کے اوراق سے چند سطور آپ کی سماعت کی نظر کروں۔ یہ سطور واقعہ کربلا سے متعلق ہیں، جب امام علی مقام مولا حسین کا سر تن سے جدا کر لیا گیا۔ اس کے بعد اہل بیت رسول کی بیویوں کے ساتھ یزیدی لشکریوں نے کیا کیا، وہ آج میں چاہوں گا کہ پڑھ کر آپ کو سناؤں، لیکن میں 1 منٹ سے زیادہ اس پر صرف نہیں کروں گا۔ ناظرین کرام، حسین، زینب، حضرت حر، یزید، شمر، ابن زیاد اور کربلا، اب ان کی حیثیت استعاراتی اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ ہم اگر غور کریں تو ہر عہد کے یزید کو پہچان سکتے ہیں۔ مبارک ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے عہد کی کسی لڑائی کے دوران تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے انعام اور اکرام ہو تو انسان تاریخ کی درست سمت میں کھڑا ہونے کا اعزاز حاصل کر پاتا ہے، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میں اگر قصیدہ گوئی پہ آؤں تو مرزا محمد رفیع سودا تو نظم میں قصیدہ کہا کرتے تھے، میں نثر میں قصیدے کہہ سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ میں تاریخ کی غلط سمت پر کھڑا ہوتا، میں کھڑا ہوتا قومی بیماری آصف زرداری کے ساتھ، میں کھڑا ہوتا یہ شریف کے بچوں کے ساتھ، جو میرے لیے بہت آسان تھا، لیکن للہ الحمد کہ پوری زندگی قدرت نے مجھے جکڑ کر ہمیشہ تاریخ کی درست سمت میں رکھا ہے، ہمیشہ مجھے دریاؤ کے بہاؤ کے الٹے رخ تیرنے پہ مجبور کیا ہے، اندر سے مجبور کیا ہے، اچھل کر اس دائرے میں کھڑے ہو جائے جو وقت کا نیک اور درست دائرہ ہوتا ہے۔ یزید کا لشکری بن جانا انہیں تو ضرورت ہوتی ہے، وہ تو مارو چھلانگ اہلاً و سہلاً ہے وہاں۔ جو کچھ اڈیالہ کے باہر ہوا ہے، آج کی ابتدا میں کربلا اور کربلا کے کریکٹر سے اس لیے کر رہا ہوں کہ کربلا ہر دور میں سجتے ہیں، ہر دور میں 2 قسم کی سنتیں ہیں جن پر عمل پیرا لوگ اس دنیا کے سٹیج پر نمودار ہوتے ہیں۔ ایک مولا حسین کے نقش و پا پہ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک یزید کے نقش و پا پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جا کر۔ ذرا سنیے تاریخ تبری کی چند سطور، یعنی میدان کربلا میں اب مولا حسین رہ گئے، اور ہوتا کیا ہے؟ سنان بن انس نے آپ کو برچھی ماری، مولا گر پڑے تو سنان چلایا، ہولی سر کاٹ لے۔ ہولی نے ارادہ کیا مگر اس سے یہ کام نہ ہو سکا، وہ کانپنے لگا۔ سنان بن انس نے کہا خدا تیرے بازو کو توڑے، تیرے ہاتھوں کو قطع کرے، یہ کہہ کر وہ اتر کے مولا حسین کی طرف بڑھا، آپ کو ذبح کیا اور سر کاٹ لیا۔ آگے سنیے، جو لباس آپ پہنے ہوئے تھے وہ بھی لوٹ لیا، بحر بن کعب نے پاجامہ اتار لیا، قیس بن اشت نے چادر کھینچ لی، اسود نے نالین اتار لی، بنی نحشل کے ایک شخص نے تلوار پر قبضہ کر لیا۔ سب کچھ لوٹ لینے کے بعد پھر یہ یزیدی لشکر خیموں کے اندر داخل ہوا، اور حال یہ تھا کہ ایک بی بی کے سر سے چادر کوئی اتارتا تھا اور دوسرا اس سے چھین کر لے جاتا تھا، پھر اسے تیسرا اتار کے چھین لیتا تھا۔ یہ ہے کربلا جو ہر دور میں سجتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو آپ کو یاد ہے نا، 27ویں غیر آئینی ترمیم کی واردات ڈالنے سے پہلے جب یہ تیاری کر رہے تھے، انہوں نے آئسولیٹ کر دیا ہوا تھا عمران خان، انہوں نے جیل کے اندر موجود عدالت کے اندر بھی لانا بند کر دیا تھا۔ کیا کہا انہوں نے کہ اگر یہاں ضرورت پڑے گی تو ویڈیو لنک پہ ہم لے لیں گے، یعنی جیل کی 4 دیواری کے اندر بھی ویڈیو لنک پہ لیں گے۔ وہ اس لیے تاکہ اپنے وکلا تک کو عمران خان نہ مل پائے۔ ذرا ان کا خوف ملاحظہ کیجئے ناظرین کرام، ان کے کر و فر پہ نہ جائیے، ان کے ڈنڈے سوٹے پہ نہ جائیے، ان کے اندر کے خوف کو ملاحظہ کیجئے۔ اور جب انہوں نے یہ واردات ڈال لی، اب کیا کیا ہے؟ جیل کے اندر کی رپورٹ یہ ہے کہ عمران خان کی طرف کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، جو آس پاس پہرے پر ہیں وہ چھپ کر دیکھتے رہتے ہیں عمران خان کو، یا تو کیمرے لگے ہوئے، وہ کیمروں کے ذریعے دیکھتے ہیں بیٹھ کے سارا دن، وہ کرنل صاحب اور باقی سارا سٹاف، کمرے کے اندر کیمرے، چاروں اطراف کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور کسی کو اجازت نہیں کہ کوئی اشاراتاً بھی کوئی بات کہہ سکے۔ گھر والوں سے رابطہ، وکلا سے رابطہ ٹوٹلی طور پہ کاٹ دیا گیا ہے۔
اور جیل کے اندر قیدیوں کا بھی کوئی رابطہ نہیں. کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی بندے بشر کی شکل تک عمران خان کو نظر نہ آئے کہ شاید ٹوٹ جائے. ہاں یہاں ایک جملہ مترجہ ہی سمجھیے، وہ میں کہتے جاؤں کہ میں پہلے دن سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ جو کچھ اس کے ساتھ کر رہے ہو اس سے 1000 گنا زیادہ کر لو، وہ نہیں جھکے گا، وہ ڈیل نہیں کرے گا، وہ ڈھیل نہیں دے گا، کیونکہ وہ اپنے مادی وجود سے ورا ہو چکا ہے. اس کا رشتہ صرف ایک رشتہ، اس کے سب رشتوں پر غالب آ چکا ہے، وہ ہے اس کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. باقی سب رشتے مدھم پڑ چکے ہیں، وہ اسی رشتے کے سرور میں ہے. آئیے آگے چلیے. کل اہل خانہ کی ملاقات کا دن تھا. علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین خان، تینوں بہنیں باقی عزیز و اقارب کے ساتھ ملاقات کے لیے وہاں گئی، جہاں پی ٹی آئی کے محبت کرنے والے بھی پہنچ گئے. ملاقات نہ کروائی گئی. احتجاجاً انہوں نے کہا جی ہم یہیں پہ دھرنا دیں گے، اور روکا کہاں گیا؟ کوئی 1.5 کلومیٹر دور روکا گیا اڈیالہ جیل سے. وہ آگے جانے کی کوشش کرتے، پیچھے دھکے دیے جاتے. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے ہم یہیں پہ دھرنا دیں گے. بیٹھ کے رات نے اپنا سفر شروع کر دیا. سردی شدید، اور پہلے ان پر پریشر کے ساتھ ٹھنڈا پانی پھینکا گیا. پانی یہ نہیں کہ برف ڈالی گئی، پانی تو ٹھنڈا ہی ہوگا جو ٹینکر کے اندر تھا، سردی تھی بڑی، ٹھنڈا پانی ان پہ پھینکا گیا، بھگو کے رکھ دیا انہیں. اور جس جگہ وہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں گھٹنے گھٹنے پانی آ گیا، کسی جگہ ٹوہنے ٹوہنے پانی آ گیا، لیکن وہ بیٹھی رہی. پھر انہوں نے سرکاری بجلی بند کروا دی، پیچھے سے اندھیرا ہو گیا. پھر نورین خان کو، عمران خان کی بہن کو پکڑ کر گھسیٹا گیا کہ اٹھتی کیوں نہیں. اور وہ جب کھڑی ہوئی تو کمر میں 5-7 ایک موٹی سی پتہ نہیں وہ وردی پہنائی ہوئی، وہ پولیس کی کوئی ملازمہ تھی یا پتہ نہیں کس قماش کی عورت تھی جسے وردی پہنی. یہ سیاست میں ہوتا ہے، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے ناظرین کرام، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. پیپلز پارٹی کو ایم ایس زوال نہیں آیا تھا اس وقت 77 میں ایک نتھ فورس مشہور ہوئی. یہ اس بازار کی عورتوں کو اکٹھا کر کے پولیس کی وردیاں سلوا کے انہیں بھیجا گیا تھا عورتوں کو مارنے کے لیے، نتھ فورس. تو کوئی پتہ نہیں اس کا کوئی اعادہ ہو، یہاں تشدد کیا گیا، گھسیٹا گیا انہیں. وہی جو آپ کو تاریخ تبریہ سے چند سطور پڑھ کر سنائی ہے، کیا اس سے ملتا جلتا منظر یہاں نہیں؟ کیا پھر کربلا نہیں سجا لیا انہوں نے؟ یہ کچھ دیکھ کر کوئی شرم آ جانی چاہیے. تاریخ کی درست سمت کو پہچاننا چاہیے، پوری قوم کو وہاں کھڑا ہونا چاہیے. ایک دفعہ پھر مار کا ایک کرب و بلا جاری ہے آپ کے ملک کے اندر. اس عہد کے اندر بہنوں، بیٹی اور ماؤں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہوا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایسے کبھی ہوگا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے گھر والے جو میری بہنیں جو اب 80 سال کی عمر میں پہنچی ہوئی ہیں، وہ سن رہی ہیں، دعائیں مانگتے ہیں میرے لیے. وہ جب مجھے پکڑنے کے لیے آیا کرتے تھے تو کھڑکی سے وہ کہہ دیا کرتی تھی کہ بھائی وہ نہیں ہے، ہم تو خود اس کا انتظار کر رہے ہیں. اینڈ آئی واز موسٹ وانٹیڈ. تو کبھی کسی نے دروازہ نہیں توڑا تھا، کبھی کسی نے بدتمیزی نہیں کی تھی. جی باجی، جی باجی، جی باجی، جی پین جی. یار وہ دور تھا، ماشاء اللہ تھا. ایک فاشسٹ ضیاء الحق حکمران تھا. یہ نہیں کہ اس کے کہنے پر پولیس اس درجے تک گر جاتی کہ انہیں کوئی کہے کہ جاؤ جا کے عورتوں کو چٹیا سے پکڑ کے کھینچ لو، وہ کہتے ہیں جاؤ جاؤ کم کرو جا کے. یہ وہ عہد تھا. اس لیے حکمران توقع بھی نہیں عمومی طور پہ کرتے تھے، چھوٹے موٹے افسروں سے بھی. اگلے انکار کر دیا کرتے بھی یہ ہم سے نہیں ہوتا. کم ظرف عہد، ماؤں، بہنوں، بہو، بیٹی، کسی کو بھی چھوڑا نہیں ذلیل کرنے. سیاست ایک سائنس ہے، میں سائنس سمجھا دیتا ہوں، کسی کو سمجھ آئے یا نہیں. ناظرین کرام، آپ کو نہیں، ان کو جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں، کہ زور زبردستی کسی کی مقبولیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ تو پوری تاریخ گواہ ہے. جو آپ ظلم کرتے ہو تو عمران خان کی مقبولیت 95% سے اوپر کو اچھل رہی ہے، لیکن 95% پہ بھی اگر رک جائے 5% تو رہنے ہیں یزیدی لشکری. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اچھوں کے ساتھ برے نہ ہو، وہ تو اچھے رہ ہی نہیں سکتے، متوازی چلتے ہیں اچھائی اور برائی. لیکن وہ جو عمران خان کو دل میں بٹھائے ہوئے ہیں، وہ دل کا آنگن صاف کرتے ہیں اس کے لیے، وہ اس کے آس پاس محبت کی خوشبو میں پھیلاتے ہیں. وہ اب ایک عام سیاستدان سے اوپر اٹھ کر کوئی روحانی شخصیت کے حوالے سے اندر بیٹھ گیا ہوا جا کے. اب جو اس پر ظلم کرتے ہو، جو اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، جو اس کے اہل خانہ کی خواتین تک پہ آپ آگے ہو، اتنی ہی محبت بڑھتی ہے، اتنی ہی نفرت آپ کے ساتھ پختہ ہوتی ہے. اچھا، یہ ملاقات کیوں نہیں ہونے دے رہے ناظرین کرام؟ اس کی اور بھی بہت سی وجوہات کے ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب پارٹی کے اندر کوئی ان کا سکھایا، پڑھایا، لکھایا، لایا وہ کوئی باقی بچا نہیں.
وہاں آ گیا ہے سہیل افریدی. پہلے نہیں اندر کی خبر بھی ملتی رہتی, اب اندر کی خبر بھی کوئی نہیں مل رہی انہیں. اب گنڈا پور نہیں ہے, اب بیرسٹر سیف نہیں ہے, قابل احترام ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں, لیکن وہ عمران خان کی پالیسی اور ذہن کو ٹو نہیں کرتے تھے. اس نے جنگ چھیڑی ہوئی, اور جب جنگ چھڑ جائے تو جنگ کو جنگ سمجھنا چاہیے. اب سیاست ویاست ختم ہو چکی ہے. عمران خان سیاست نہیں کر رہا, نہ اسے سیاست کرنے دی گئی ہے. بھئی سیاست تو یہ ہے, منصفانہ انتخابات کرواؤ, عوام پہ فیصلہ چھوڑ دو, جاؤ 2/3 میجارٹی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو نظر ہی کہیں نہ ہے, ایک سیٹ کہیں نہیں لے سکتے. سیاست تو یہ ہے. کیا سیاست اس چیز کا نام ہے کہ وہ تسلیم کر لے کہ 8 فروری کے الیکشن ٹھیک تھے, وہ تسلیم کر لے کہ یہ 16 سیٹر ویگن مسلم لیگ نون یہ جائز طور پہ اقتدار میں ہے, وہ انہیں تسلیم کر کے ان کے ساتھ بیٹھ جائے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا اور نہ ہونا چاہیے. میں انڈیپینڈنٹ ہوں, میری سوچ انڈیپینڈنٹ ہے, اس پہ کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے, لیکن میں جو کہوں گا میں صاف ستھری پاکیزہ نیت اور اپنے گہرے اور وسیع تجربے کی روشنی میں کہوں گا. جو ہی عمران خان ان کے ساتھ بیٹھا, عمران خان نہیں رہے گا. میں نے پوری انسانی تاریخ کے اندر, جدید تاریخ کے اندر بھی دیکھا ہے کہ مقبولیت پہ انسان گیا ہے, وہاں اس سے بس ایک غلطی ہوئی ہے تو ایسے دلوں سے اترتا ہے انسان جیسے کسی گینٹری سے کوئی ایڈ اتر جاتی ہے, ختم ہو جاتا ہے انسان. عمران خان اگر انہیں راہ دے, جس طرح یہ گند کا ڈھیر جس کا ڈیوٹی لگی ہوئی کہ لوگوں کو کہو کہ عمران خان سیاستدان, عمران خان سے بڑا سیاستدان عصر حاضر میں کوئی نہیں ہے دوسرا. جس طرح کہتے ہیں کہ انصاف کرنے کے لیے جج کا جرأت مند ہونا بھی ضروری ہے, نہیں تو کوئی انصاف نہیں مل سکتا. اسی طرح آج کے دور میں ہم جیسے ملک کے کسی سیاستدان کا جرأت مند ہونا بہت ضروری ہے. پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اس موڑ پر جیسا لیڈر چاہیے تھا, جو میں دیکھتا ہوں, یہ میری رائے ہے, جیسا لیڈر چاہیے تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا ہی لیڈر ہمیں عنایت کر دیا ہے. اس کا نام ہے عمران خان, جو رج کی ضدی ہے, جو سمجھ سے بالا تر بہادر ہے, جس میں برداشت کرنے کا مادہ چٹانوں سے زیادہ ہے. تاریخ کے اس موڑ پہ ایسے لیڈر کی ضرورت ہے, جسے پیسے کا کوئی لالچ نہیں, جس کا کوئی کاروبار نہیں, جس کا کوئی بینک بیلنس نہیں, جو ویژنری ہے, جو ایک پرسنالٹی کے طور پہ جانا جاتا ہے پورے گلوب پر, وہ ہے عمران خان. اور پھر یہ کہ وہ مقبول بھی ہو عوام کے اندر. اتنی مقبولیت یہ اشارہ ہے فطرت کا کہ پاکستان کے حق میں بہتری کے سامان پیدا کر دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے. ایک بات یاد رکھیے یہاں ناظرین اکرام, جو میں کہتا چلا جا رہا ہوں, یہ اگر ساری دنیا میرے ساتھ اختلاف کرے تو میں اسی پہ کھڑا رہوں گا. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, جس طرح یہاں اسٹیبلشمنٹ ہے اس طرح انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, پورے گلوب پہ استحصال کرتے ہیں, اپنی ہیجمنی قائم رکھتے ہیں. انہیں پاکستان کے اندر مقبول لیڈر وارہ نہیں کھاتا. محترمہ فاطمہ جناح مقبول ہوئی, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. ذوالفقار علی بھٹو مقبول ہوا, چلے اتنا نہیں لیکن عوامی لیڈر تو تھا, صلاحیت تھی اس میں, اعتماد تھا اس میں, پرسنالٹی تھا, وہ وارہ نہ کھایا انہیں. پاکستان کے اندر عمران خان قومی لیڈر بن کر ابھرا, خوف زدہ ہو گئی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. ناظرین اکرام, میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں, اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے یہ کٹ پتلیاں ہیں یہاں جو فیصلہ ساز ہیں. جائیے گوگل پہ جائیے, آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, فکری اور نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, مجھے بھی ہے, جنرل حمید گل سے, سابق DG ISI. اس نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے تجربات, اپنے مشاہدات بتانے شروع کیے لوگوں کو. ایک جگہ اس نے کہا ہے کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے کہ آپ کیا یہ تصور کرتے ہیں کہ امریکہ کی رضا کے بغیر پاکستانی فوج کا کوئی چیف آف آرمی سٹاف ہو سکتا ہے, کوئی آرمی چیف لگ سکتا ہے؟ ساتھ وہ ہنسا, یعنی مذاق اڑایا ان لوگوں کا جو ایسا سوچتے ہیں. اس وقت کوئی قدر مشترک نہیں ایک بندے کی دوسرے بندے کے ساتھ, ماں سوائے ایک کے, ایک قدر مشترک ہے قوم کے اندر. عمران خان سے محبت, لوگوں کا اشتراک ہے, بائنڈنگ ہے. آگے چلیے, عمران خان آج کھڑا کر دے گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, سندھ, پنجاب, بلوچستان, KPK, سارے کے سارے ایسے متحد ہو جاتے ہیں. جب یہ متحد ہو جاتے ہیں تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, امریکہ جس کا سہیل ہے, ان کے چھکے چھوڑ جاتے ہیں, ان کے پروگرام مان پڑ جاتے ہیں, ان کے آس پاس گدے خطرات کی منڈلانے لگتی ہے. دوسری بات میں آپ سے کہتا چلا رہا ہوں, آپ دیکھیے میری ویڈیوز 1000 کو کراس کر گئی ہے. 1000 ویڈیوز میں سے جب بھی رہائی کا ذکر آیا ہے, میں نے کہا کہ عمران خان کو رہا نہیں کر سکے, نہ وکلا کروا سکیں گے, نہ یہ عدالتیں کروا سکیں گے. عدالتوں کی ضرورت ہی نہیں. اگر ساری عدالتیں فرض کریں
فرض کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، بغاوت کر دے وہ سیدھا ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے، کیونکہ انتظام کروا لیا ہے وہ انہوں نے کہ کسی کا بھی ٹرائل سویلین کا ملٹری کورٹ میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ چھوڑیں گے دباؤ سے، یہ چھوڑیں گے جب ان کے اندر تضادات پیدا ہو جائیں گے۔ اندر تضادات پیدا ہونا شروع ہو چکے ہیں ناظرین کرام بہت پہلے سے، میں بتاتا چلا آ رہا ہوں اور میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ پے در پے ان سے غلطیاں سرزد ہوں گی۔ یہ جو قدم بھی اپنے حق میں اٹھائیں گے ان کے گلے کا رسہ بنے گا وہ قدم، ان کا اپنی ہی گردن پہ آئے گا ان کا قدم، وہ ہو رہا ہے۔ پر امید رہیے ان قریب تبدیلی دستک دے رہی ہے۔ ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں، وہ سن لیجئے، ان قریب یہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ نواز فیملی سے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، اس کی وجہ کہ انہیں پورے کا پورا موقع دیا گیا، انہیں پورے کے پورے خزانے دے دیے گئے، انہیں پوری کی پوری اتھارٹی دے دی گئی کہ کسی طرح عوام کو عمران خان سے توڑو۔ ان کا خیال تھا کہ فوج تو یہ نہیں کر سکتی، یہ ایک ماضی کی مقبول پارٹی تو ہے نا، جیسے کبھی ماضی کی مقبول پارٹی ہوا کرتی تھی پیپلز پارٹی، وہ تو ختم ہو چکی ہے، اب تو زرداری لیگ ہے جو لعنت بن چکی ہے، جو دشنام بن چکی ہے، جو محض ایک گالی رہ چکی ہے پاکستانی سیاست کے اندر۔ اسی طرح اس کے قریب قریب یہ نون لیگ ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ لوگوں کو واپس نہیں لا سکے، اور بھائی 9 سے لے کر 10 کروڑ تک نوجوان ہیں۔ اب یہ نوجوانوں کو اپنی طرف لانے کے لیے یہ یونیورسٹیوں پہ جا رہے ہیں، اور ان بچوں کو وہاں بیٹھنے کی اجازت دی جاتی ہے جو بچے ان کے اپنے ہوتے ہیں، پارٹی کے لوگوں کے، سیکیورٹی ہوتی ہے، اور بٹھا کر لیپ ٹاپ دیے جاتے ہیں، کہیں قرضے دیے جاتے ہیں، کبھی کپڑے دیے جاتے ہیں، کہیں دودھ پلائے جاتے ہیں، کہیں ٹریکٹر دیے جاتے، پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے باوجود بھی یہ ثابت ہو گیا، رپورٹ یہ گئی ہے کہ ایک شخص کو بھی یہ عمران خان سے نہیں توڑ پائے۔ اگر نہیں توڑ پائے تو پھر ان کی ضرورت کیا ہے؟ چونکہ ان کی ساری غلاظتیں، ان کی ساری کرپشن، ان کی ساری مخالفت، اس کا ہدف پاکستانی فوج بن رہی ہے۔ اب پاکستانی فوج نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ انہیں ذرا پرے کریں، چہرے بدلیں۔ اب چہرے بدلنے کا وقت آ گیا ہے، ان کا برا وقت ان کے سر کے اوپر ہوورنگ کر رہا ہے۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔